بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد كما ينبغي لعظيم عطائك وجودك وكرمك ومنك. جب آپ حضرات نے نیت کر لی اور تلبیہ بھی پڑھ لیا تو اس سے احرام شروع ہو جاتا ہے اور اس کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. مرد حضرات کے لیے احرام کی 6 بڑی پابندیاں ہیں. نمبر 1، مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے. پہلی پابندی یہ ہے کہ مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے. اسی طرح احرام کے اندر بنیان یا کوئی اور سلا ہوا لباس مثلا انڈر ویئر وغیرہ پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو احرام کے لباس کے طور پر 2 چادریں ان سلی ہوئی پہنی جاتی ہیں اور دونوں چادروں کا سفید ہونا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے. دوسری پابندی یہ ہے کہ سر اور چہرہ دونوں کھلے رہیں گے، ان پر کوئی کپڑا نہیں لگے رہنا چاہیے، سونے اور جاگنے کی حالت میں بھی اور نماز کے دوران بھی. تیسری پابندی یہ ہے کہ جسم سے کوئی بال توڑنا جائز نہیں اور اسی طرح ناخن تراشنا بھی درست نہیں، یہاں تک کہ وضو بھی بہت اطمینان سے کرنا چاہیے تاکہ سر یا داڑھی کے بال نہ ٹوٹنے پائیں. چوتھی پابندی یہ ہے کہ کسی قسم کی خوشبو لگانا جائز نہیں. اس میں خالص خوشبو بھی داخل ہے اور وہ اشیاء بھی داخل ہیں جن میں خوشبو شامل کی جاتی ہے، مثلا خوشبو والا صابن یا ایسا لیکوڈ ٹشو جس میں خوشبو بسی ہوتی ہے. 5ویں پابندی یہ ہے کہ مرد حضرات کے لیے پاؤں میں بنیادی طور پر 4 حصوں کو کھلا رکھنا ضروری ہے. نمبر 1، دونوں طرف کے ٹخنے کھلے ہونے چاہیے. نمبر 2، پاؤں کی بیچ کی ہڈی کو کچھ نیچے تک کھلا رہنا چاہیے. نمبر 3، ایڑی کھلی ہونی چاہیے. اور نمبر 4، ایڑی سے اوپر کا وہ حصہ جو ٹخنوں کی سیدھ میں ہے یہ حصہ کھلا ہونا چاہیے. لہذا ایسا جوتا یا ایسا موزہ پہننا احرام کی حالت میں ممنوع ہے جس سے یہ حصے چھپ جائیں. اس پر عمل کرنے کا بہترین اور اچھا انداز یہ ہے کہ جب احرام کی چادریں پہن کر نکلیں تو اسی وقت ہوائی چپل، جس کو کینچی چپل بھی کہا جاتا ہے، وہ پہن لینی چاہیے. اسی طرح مرد حضرات کے لیے موزے، جرابے، دستانے، یہ تمام چیزیں پہننا ممنوع ہے. 6ٹھی پابندی یہ ہے کہ ازدواجی تعلق قائم کرنا یا شہوت کی باتیں کرنا یہ ممنوع ہے. تو احرام کی یہ 6 بنیادی موٹی پابندیاں ہیں جو مرد حضرات پر عائد ہوتی ہیں. خواتین کے لیے احرام کی بنیادی طور پر 4 پابندیاں ہیں. پہلی پابندی یہ ہے کہ عمرہ کے احرام باندھنے کے بعد خواتین اپنے چہرے پر کپڑا نہیں لگائیں گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواتین کو نامحرموں سے شرعی پردہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نامحرم مردوں سے پردہ کرنا واجب ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حالت احرام میں ہوتی تھی اور ہمارے پاس سے مرد حضرات گزرتے تھے تو ہم اپنے سروں کے اوپر سے چہرے کے سامنے کپڑا لٹکا لیا کرتی تھی اور جب وہ گزر جاتے تو اس کپڑے کو ہٹا لیا کرتی تھی.
اس سے معلوم ہوا کہ حالت احرام میں بھی شرعی پردہ کرنا ضروری ہے، بالخصوص اس زمانہ میں جہاں کوئی جگہ فتنہ سے خالی نہیں۔ البتہ پردہ اس طریقے سے کریں کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آج کل بازار سے بنی بنائی جعلی والی ٹوپی مل جاتی ہے، ہیٹ مل جاتی ہے، وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی خاتون ایسی ہو جس کی نظر کمزور ہو یا بڑی عمر کی ہو اور ہیٹ استعمال کی وجہ سے اس کے گر جانے یا کسی حادثہ کا اندیشہ ہو تو وہ ہیٹ استعمال نہ کرے، بلکہ وہ کوئی اور کپڑا یا دستی پنکھا ہاتھ میں رکھ کر بوقت ضرورت اس کو چہرے کے سامنے کر کے شرعی پردہ کر سکتی ہے۔ یہاں ایک بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ سر کھلا رکھنے کی پابندی خواتین کے لیے نہیں ہے، وہ صرف مردوں کے لیے۔ خواتین اپنے سر پر کپڑا ڈال سکتی ہیں، البتہ خواتین جو اسکارف یا دوپٹہ یا تکون کپڑا سر پر باندھتی ہیں وہ احرام نہیں ہے۔ ان کا احرام بس اتنا ہے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے۔ البتہ حالت احرام میں چونکہ بال توڑنے کی ممانعت ہے، اب اگر خواتین بار بار اپنے سر سے دوپٹہ اتاریں گی تو بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے بعض خواتین یہ کر لیتی ہیں کہ اسکارف یا تکون کپڑا اپنے سر پر باندھ لیتی ہیں اور اس کے اوپر اپنا برقع یا نقاب ڈال لیتی ہیں۔ بار بار سر سے دوپٹہ اتارنے کی نوبت نہیں آتی اور بال ٹوٹنے کا خطرہ بھی کم سے کم ہو جاتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے عورتیں عام طور پر یہ تکون کپڑا باندھ دیتی ہیں۔ یہ کوئی خواتین کا احرام نہیں ہے، اس لیے اس تکون کپڑے کو اتارنا چاہیں تو اتار بھی سکتی ہیں، تبدیل کرنا چاہیں تو تبدیل بھی کر سکتی ہیں۔ خواتین کے لیے دوسری پابندی یہ ہے کہ کسی قسم کی خوشبو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ خواتین کے لیے تیسری پابندی یہ ہے کہ جسم سے کوئی بال توڑنا جائز نہیں، اسی طرح ناخن کاٹنا بھی اور ناخن کو توڑنا بھی درست نہیں ہے۔ اور چوتھی پابندی کہ ہم بستری یا میاں بیوی والی بے تکلفانہ گفتگو کرنا جائز نہیں ہے۔ خواتین کے لیے یہ 4 موٹی موٹی پابندیاں ہیں جو عرض کر